کہتے ہیں پیار اسے کرو جو تمہیں پیار کرتا ہو، نہ کہ تم اسے پیار کرو۔ اور یہی کچھ میری زندگی میں میرے ساتھ ہوا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری پھوپھو نے مجھے مانگ لیا۔ میرے پاپا کو تمنا تھی بیٹے کی اور میں ہو گئی بیٹی۔ 3 دن تک انہوں نے میری شکل نہیں دیکھی۔ میری پھوپھو برابر آتی جاتی رہی کیونکہ میری پھوپھو ہی میری امی کو ہاسپٹل لے گئی تھی۔ میری امی یہی بتاتی تھی، کوئی اور نہیں لے کر گیا تھا، اسی لیے میری پھوپھو نے مجھے جیسے ہی میں پیدا ہوئی کہہ دیا کہ یہ میری ہے، تاکہ میرے باپ کے دل میں رحم آئے اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگے۔ 3 دن کے بعد جب میرا باپ آیا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو پھر وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگے، اتنی محبت کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ لیکن دونوں ماں باپ کے لڑائی جھگڑوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں میں پریشان تھی۔ چھوٹے بچپن سے ہی میں نے نہ ان دونوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ میرا بچپن کہیں کھو گیا تھا۔ پھوپھو میری مجھ سے بہت دور رہا کرتی تھی، لیکن قریب تھی، دل کے بہت زیادہ قریب تھی۔ جب بھی وہ آتی نا مجھے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ نہیں، گھر کے اندر ایسے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں۔ صبح ہماری لڑائی سے شروع ہوتی تھی اور رات لڑائی پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ میرے ماں باپ کی جو صبح تھی نا، وہ لڑائی جب تک نہیں کرتے تھے چین نہیں پڑتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں عورت مرد کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہت پاک ہوتا ہے اور وہ ایک بھروسے پہ ہوتا ہے، جو کہ میرے ماں باپ کا بھروسہ ایک دوسرے پہ تھا ہی نہیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے پہ شک کرا کرتے تھے۔ زندگی کس طرح سے وہ گزار رہے تھے ہمیں نہیں پتہ تھا۔ میں چھوٹی تھی، میرے بہن بھائی اور بھی چھوٹے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا زندگی کس موڑ پہ ہمیں لے کے جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنوں سے دور رہتے تھے تو اسی لیے گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میرے گھر میں میری ماں کو سب کو بتانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ جتنا ہم چھپایا کرتے اتنی میری امی سب کو بتا دیا کرتی تھی۔ کم تو میرے باپ بھی نہیں تھے، انہیں بھی جب تک 4 کے بیچ میں ماں کو میری ذلیل نہ کر دے چین نہیں پڑتی تھی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے میں کہیں نہ کہیں بہت پریشان تھی۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ میں اپنی پھوپھو کے یہاں پر جاؤں گی، پھوپھو کی بہو بنوں گی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ زندگی ایسا بھی موڑ لے گی۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک دن میرے ماں باپ کی دونوں کی بہت لڑائی ہوئی اور اسی بیچ میں میرے باپ نے میری پھوپھو کو بلایا۔ میری امی نے بھی انہیں بلایا کیونکہ قریب میں وہی رہتی تھی اور کوئی تھا ہی نہیں۔ بس میری امی نے جب میری پھوپھو کو بلایا تو میرے باپ کے دل کے اندر یہ ہو گیا کہ یہ اس کی سائڈ لے گی، میری طرفداری تو نہیں کرے گی، جبکہ میری بہن ہے، میں اس کا سب کچھ کرتا ہوں، لیکن یہ میری بیوی کی طرفداری یعنی سائڈ لیتی ہے۔ بس اس دن بات اتنی بڑھی کہ میری پھوپھو سمجھا رہی تھی کہ اگر ایسے ہی دونوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہو گے تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، بچے بھی اسی طریقے سے رہیں گے، اور دونوں سنبھل کے رہو۔ اور زیادہ تر وہ اپنے بھائی کو ہی کہہ رہی تھی کہ نہیں بھیا ایسے نہیں کرا کرتے، بچے آخر تمہارے ہیں، ایک دوسرے پہ شک مت کرا کرو، وشواس کا اور بھروسے پہ ایک دوسرے کی زندگی کو لے کر چلو۔ میرے پاپا کو پتہ نہیں کیا بات کا برا لگا، اس دن میرے باپ نے میری پھوپھو کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ اس گھر سے چلی جا اور میری بیٹی کو میں تیرے گھر نہیں دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، میری پھوپھو بھی بگڑ گئی کیونکہ آخرکار وہ تھی تو میری پھوپھو ہی نا، اور کوئی بھی بہن اپنے بھائی سے بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتی، اور میرے پاپا نے تو بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ بس اس وجہ سے نا میرے پاپا کے اتنے کہنے پہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ جڑا ہوا تھا کیونکہ میں نے تو بچپن سے انہی کے گھر جانے کے سپنے دیکھے تھے۔ جب بچہ پریشان ہو جاتا ہے نا ماں باپ کی لڑائی جھگڑے دیکھ دیکھ کے، تو اپنی الگ ہی راہ بنا لیتا ہے، الگ ہی راستہ چن لیتا ہے۔ کچا دماغ ہوتا ہے، کچا ہر چیز اس کی ایسی ہوتی ہے کہ جس جگہ ہم موڑیں گے نا وہ وہیں مڑ جائے گا۔ اسے نہ تو اچھائی کا پتہ ہوتا ہے نہ برائی کا پتہ ہوتا ہے، اسے وہ چیز پتہ ہوتی ہے جو اس کے سامنے ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میرے پاپا امی کو مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تو وہ ساری چیزیں میرے سامنے جب آتی تھی تو مجھے تو یہی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میرا باپ ہی غلط ہے، اور اسی وجہ سے میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نفرت سی پلنے لگی۔ ایک سائڈ کا کہتے ہیں کہ پہلو جب ماں باپ دکھاتے ہیں نا تو بچے کے دماغ میں وہی آتا ہے۔ میرے بھی دماغ میں وہی سب کچھ چل رہا تھا کیونکہ میں ایک سائڈ کا دیکھتی تھی، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کون صحیح کون غلط، کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں۔
بس اس لڑائی کے بعد میری امی جو تھیں وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اپنے پاپا کے گھر پہ، اپنے ماں باپ کے گھر، اور میں رہ گئی اپنے گھر، یعنی کہ اپنے باپ کے یہاں۔ 8 دن کا عرصہ اتنی مشکلوں کے ساتھ گزرا، میں نہیں بتا سکتی۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے، ایسے میں میرے چھوٹے بھائی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ بیٹے ہونے کے باوجود بھی دونوں کے دل نہیں مل رہے تھے، پتہ نہیں کیا تھا، دونوں کی راہیں الگ تھی، دونوں کے دماغ الگ تھے۔ میرے آج تک ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ ماں باپ شادی کرنے سے پہلے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ صرف لڑکی کو اس کے شادی کر کے اپنا فرض ادا کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل کو اگر اس کے ساتھ کچھ گزرا جب بھی تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ دونوں کے میرے ماں باپ کے بالکل مزاج ملتے ہوئے نہیں تھے، دونوں ہی الگ الگ راہ کے تھے۔ میں نے کبھی انہیں ایک ساتھ ہنستے ہوئے، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہوئے، ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تو ایک ساتھ لڑتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ وہی دماغی طور پہ میرے بھر گیا تھا۔ بہت چاہتی تھی میں کہ میں اور بچوں کی طرح رہوں اور بچوں کی طرح کھیلوں کودوں، پر میرا بچپن کہیں کھو گیا۔ آج بھی میں کبھی کسی ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتی ہوں تو انہیں یہی سمجھاتی ہوں کہ جو زہر تم نے اپنی زندگی میں گھول رکھا ہے نا، ان بچوں کی زندگی میں مت گھولو۔ بس اس طرح سے میری زندگی گزری۔ ماں باپ کی لڑائی کے بعد جب امی اپنے میکے چلی گئی اور میں گھر پہ اکیلی رہ گئی تو میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا میں کیا کروں۔ میرا بھی دماغ بھٹکنے لگا تھا، میں بھی یہی سوچا کرتی تھی جلد سے جلد اس گھر سے چلی جاؤں، کہاں جاؤں، لیکن اب تو رشتہ بھی چھوٹ گیا تھا اور کچھ دن کے لیے ایسا لگنے لگا کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ گھر کے اندر بھی میں اکیلاپن محسوس کرتی تھی، سب کچھ ہوتے سواتے بھی میرا دم گھٹتا تھا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد میں میری نانی نے اور میرے نانا نے میری امی کو سمجھا بجھا کے پیار محبت سے گھر پہ لا کے چھوڑ دیا۔ میرے پاپا سے خود ان بیچاروں نے انہوں نے معافی مانگی جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری نانی بہت سمجھایا کرتی تھی امی کو، لیکن میری امی کے بھی دماغ میں نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کم عمر کی شادی تھی یا کیا تھا، میں نہیں جانتی۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ دو دماغ جب تک نہیں ملتے گھر گرہستی بالکل صحیح طریقے سے نہیں چلتی۔ یہ لڑائی نے میرے گھر کے اندر مجھے کہیں نہ کہیں توڑ کے رکھ رکھا تھا۔ میں رات اور دن یہ سوچا کرتی تھی اب میرا کیا ہوگا، مجھے ایسا ہم سفر چاہیے جو میرے مزاج کا ہو، اور وہی میرا دل وہی میری پھوپھو کے یہاں پر تھا کہ وہ لڑکا مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن میرا رشتہ چھوٹ چکا تھا اور اب جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے میرے پاپا نے کہہ دیا تھا کہ اب میں اس کا رشتہ اچھے گھرانے میں کروں گا اور الگ کروں گا لوگوں سے، اپنوں کے بیچ میں تو میں کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنوں کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے کان میں جب آ رہی تھی، لیکن میں کہیں نہ کہیں اپنے دل پہ قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے وہی چاہیے تھا جسے میں نے بچپن سے چاہا تھا، جسے میں بچپن سے پیار کرتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میرے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ کئی بار میں نے امی سے بھی کہا کہ امی پاپا کو سمجھاؤ، تو وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ نہیں سمجھیں گے، وہ ان کا جو دل کرے گا وہ کریں گے، کیونکہ انہیں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی میرے اندر، کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ زندگی میری تو سمجھو ایسی تھی کہ میں کس طرح سے گزاروں، یا تو میں غلط راہ پہ چلی جاؤں یا میں بھاگ جاؤں۔ کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی تھی میں بھاگ جاؤں یہاں سے، لیکن کہاں جاؤں، کیونکہ مجھے اس لڑکے کے دل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے یا نہیں۔ بس یہ محسوس ہوتا تھا کہ رشتہ ڈلا ہے تو چاہتا ہی ہوگا۔ کچھ وقت اسی طریقے سے میرا گزر گیا اور پھر جیسے ہی میری تھوڑی سی عمر آئی تو اس کے بعد میرا ایک رشتہ دیکھا گیا، اور وہ دیکھا میرے پاپا کے دوست نے، اور بس یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا صحیح ہے۔ ان کا خود کا کاروبار تھا، خود کا اپنا سب کچھ تھا، ان کا اپنا خود کا گھر تھا۔ میری پھوپھو کرائے پہ رہتی تھی، لیکن ان کا اپنا سب کچھ تھا، اس لیے پاپا نے میرا نہ تو مجھ سے پوچھا اور نہ ہی میری ماں سے پوچھا، اور اٹھا کے کہہ دیا کہ فلاں دن اس کی منگنی ہے اور ہم منگنی کر دیں گے، منگنی کے اندر یہ دیکھیں گے تو نکاح بھی کر دیں گے۔ اس بات کو جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت روئی، اور میں نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے اپنے پھوپھو کے لڑکے سے بات کروں کہ میں یہاں نہیں چاہتی شادی کرنا، لیکن پھوپھو کے یہاں کا تو سب کا آنا جانا ہی بند تھا۔ میری پھوپھو کو بھی شریک نہیں کرا۔ جب میری منگنی ہوئی 3 دن پہلے مجھے پتہ چلا، اور پھر اس کے بعد میری منگنی کر دی گئی۔ منگنی میں ہی نکاح کی رسم ادا ہونی تھی، لیکن سب نے منع کر دیا کہ اس طرح سے نہیں کرتے، پہلے منگنی ہی کر دو، 2-3 مہینے کے بعد میں نکاح کر دینا اور رخصتی بھی ساتھ کر دینا۔
عمر اتنی تھی نہیں، کم عمر تھی، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دلہن بنایا تو میں کبھی اپنے آپ کو دیکھ رہی، اپنے جوڑے کو دیکھ رہی، اور کبھی میں یہ سوچ رہی کہ اس نرک سے نکل کے دوسرے نرک میں جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ تھا میری زندگی میری ماں کی طرح گزرے گی، کیونکہ جہاں میرا دل نہیں وہاں میری شادی ہو رہی ہے، تو لازمی ہے مزاج نہیں ملے گا، وہ اگر ملانا بھی چاہے گا تو بھی نہیں مل پائے گا، کیونکہ میرا دل ہی نہیں ہے وہاں پر شادی کرنے کے لیے۔ میں اپنی زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے دماغ میں یہی ایک بات چل رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب میں کیا کروں؟ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ وہ مجھے چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن مجھے یہ بھی تو نہیں پتہ کہ وہ مجھے چاہتا ہے یا نہیں۔ میں ہی تو چاہتی ہوں، اور میں اتنا ٹوٹ کے چاہنے لگی تھی، کیونکہ مجھے پیار نہیں مل رہا تھا کہیں۔ میں نے وہی سپنوں کی دنیا بنا لی تھی۔ اپنی سپنوں کی دنیا میں اس سے باتیں کرا کرتی تھی اور اس کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھی۔ بچپن تھا، چھوٹا دماغ تھا، یہ نہیں پتہ تھا زندگی آگے کس موڑ پہ لے کے جائے گی۔ جب میری منگنی ہو رہی تھی نا، تو مجھے سب دیکھ رہے تھے، پر میری نظریں اوپر نہیں ہو رہی تھیں۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کسی کو دیکھنے کے لیے۔ وہ فنکشن میں نے کیسے اٹینڈ کرا مجھے خود کو نہیں پتہ۔ ہال میں وہ فنکشن تھا، بہت اچھی سجاوٹ ہوئی تھی، بہت سب کچھ کھانے کے لیے تھا، بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے، لیکن میرا کہیں نہ کہیں من اتنا اداس تھا، نہ تو میری مہندی کا رنگ چڑھا تھا، نہ ہی میرے دل کے اندر خوشیاں تھیں، نہ ہی مجھے کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ بس ایک بوجھ تھا، ایک فرض تھا جو میں ادا کر رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ سے دل سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اس وقت جب مجھے انگوٹھی پہنائی گئی نا، تو میرے دل سے کلا کے بس ایک دل تڑپ کے ایک دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ، جو زندگی میری ماں باپ کی گزر رہی ہے میری مت گزرانا، تجھے واسطہ محمد کا۔ اور سچ مانے اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دے، جوڑا تو تیرا اسی کے ساتھ لکھا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ مجھے پتہ تھا کہ میرے پاپا کبھی بھی نہیں ماننے والے، کیونکہ وہ جس طرف سے رخ موڑ لیا کرتے تھے اس طرف کبھی نہیں جاتے تھے، وہ راستہ ہی بدل دیتے تھے، ان کے آگے اچھے اچھے چھپ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ جبکہ میرے پاپا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں منگنی کر رہا ہوں، نکاح کروں گا تمہارا، اس سے کیا تمہیں منظور ہے؟ میں نے اس وقت ان کے ڈر سے کچھ نہیں کہا اور میں چپ رہی۔ کیا کہتی ان سے؟ میرے تو لفظ ہی نہیں تھے میرے زبان میں۔ میں نے تو یہ دیکھا تھا نا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو پاپا میری امی کو پھر بہت بولیں گے، پھر ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، مار پٹائیاں ہوں گی۔ اس وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا اور چپ ہو گئی۔ لیکن ہاں، مجھے کہیں نہ کہیں اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرے